السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم انبیاء علیہ السلام کی 10 مبارک دعاؤں کے بارے میں بات کریں گے۔ یہ وہ مجرب دعائیں ہیں جن کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی یہ دعائیں لازمی قبول ہوتی ہیں۔ آپ بھی ان مجرب دعاؤں کو پڑھنے کی عادت بناؤ اور پھر دیکھو کہ آپ کی زندگی میں ہر جانب صرف خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی، آسانیاں ہی آسانیاں ہوں گی، اور انشاءاللہ تعالی دکھ، تکلیف، پریشانی سب اللہ کے حکم سے اور ان مجرب دعاؤں کی برکت سے دور ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو آتے ہیں سب سے پہلی دعا کی جانب۔ نمبر 1، حضرت آدم علیہ السلام کی دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ضرور ہم نقصان والوں میں ہو جائیں گے۔ یہ دعا قرآن پاک کی سورہ اعراف میں ہے، اور جب حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگ کر دعا کی تو اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور انہیں معاف کر دیا۔ تو ہم سب کو بھی اپنے گناہوں کے لیے، اپنی غلطیوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ذریعے معافی مانگنی چاہیے۔ نمبر 2، حضرت نوح علیہ السلام کی دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین۔ اے میرے رب، مجھے برکت والی جگہ اتار دے اور تو سب سے بہتر اتارنے والا ہے۔ یہ دعا حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ پاک سے مانگی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی، اور اس کا ذکر قرآن کریم کی سورۃ المومنون آیت نمبر 29 میں موجود ہے۔ نمبر 3، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ یہ دعا قرآن کریم کی سورہ آل عمران کی 173 آیت ہے۔ اس دعا کے پڑھنے کے بہت سے فضائل اور برکات حدیثوں میں موجود ہیں۔ آپ کے اوپر جب کوئی پریشانی آئے، کوئی مصیبت آئے اور آپ کو ان سے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہ آئے تو اللہ پر بھروسہ رکھ کر پورے دل سے اور کامیابی کی امید کے ساتھ روزانہ 500 مرتبہ یہ دعا پڑھو۔ انشاءاللہ آپ کے سارے بگڑے کام بن جائیں گے اور ساری مشکلات حل ہو جائیں گی۔ نمبر 4، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے رب، میرے لیے میرا سینہ کھول دے اور میرے لیے میرا کام آسان فرما دے، اور میری زبان سے گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکیں۔ یہ دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے مانگی، اور اس کا ذکر قرآن پاک کی سورہ طٰہٰ آیت نمبر 25 سے 28 میں موجود ہے۔ اس دعا کی بھی بے انتہا فضیلت ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو قرآن پاک پڑھنا چاہتے ہیں اور جلد سے جلد پڑھنا چاہتے ہیں۔ تو انہیں چاہیے کہ جب قرآن پاک پڑھنے جائیں تو پہلے یہ دعا پڑھیں، پھر آپ دیکھنا اللہ تعالیٰ کی کتنی رحمتیں آپ کے ساتھ ہوں گی، اور آپ کو سارا سبق فوراً یاد ہو جائے گا۔ اور جو لڑکے اور لڑکیاں اسکول اور کالج کے امتحان دیتے ہیں تو وہ بھی پیپر شروع کرنے سے پہلے یہ دعا پڑھیں۔ انشاءاللہ انہیں اپنے امتحانات میں ضرور کامیابی ملے گی۔ نمبر 5،
حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اے میرے رب، بے شک مجھے تکلیف پہنچ رہی ہے اور تو بہت رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ یہ دعا اپنی بیماری میں حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ پاک سے مانگی، اور اس دعا کا ذکر قرآن پاک کی سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 83 میں موجود ہے۔ یہ دعا ہم ہر بیماری اور تکلیف میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جو شخص یہ چاہے کہ مرتے وقت تک بڑی سے بڑی بیماری اور بری سے بری بیماری سے محفوظ رہے تو اسے چاہیے روزانہ صبح اور شام 7 مرتبہ یہ دعا پڑھا کرے۔ انشاءاللہ اسے مرتے دم تک کبھی کوئی بڑی اور بری بیماری نہیں ہوگی۔ عمل شرط ہے، کر کے دیکھ لو۔ نمبر 6، حضرت یونس علیہ السلام کی دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہر عیب سے پاک ہے، بے شک میں ہی قصوروار ہوں۔ یہ دعا حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اس وقت مانگی جب مچھلی نے انہیں زندہ نگل لیا تھا، تو انہوں نے 3 اندھیروں میں اللہ سے یہ دعا مانگی۔ ایک تو مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، دوسرا سمندر کا اندھیرا، اور تیسرا آسمان کا اندھیرا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس دعا کی برکت سے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے زندہ باہر نکال دیا۔ اس دعا کی فضیلت اور برکت کے بارے میں تو آپ سب جانتے ہی ہوں گے، اس لیے جب بھی کسی قسم کی بڑی سے بڑی مشکل میں پھنس جائیں اور روشنی کی کوئی کرن نظر نہ آئے، ہر جانب خطرہ اور اندھیرا ہو، تو کثرت سے یہ دعا پڑھنا، انشاءاللہ اللہ پاک تمہارے لیے اندھیرے سے روشنی میں آنے کا راستہ بنا دیں گے، تمہاری مشکل کو آسانی میں بدل دیں گے اور تمہیں ہر مصیبت سے بچا لیں گے۔ اس دعا کا ذکر قرآن مجید کی سورۃ الانبیاء آیت نمبر 87 میں موجود ہے۔ نمبر 7، حضرت یعقوب علیہ السلام کی دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ۔ میں تو اپنی پریشانی اور غم کی شکایت صرف اللہ ہی کے سامنے کرتا ہوں۔ یہ دعا حضرت یعقوب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مانگی جب حضرت یوسف علیہ السلام ان سے بچھڑ گئے تھے۔ اس لیے یہ دعا ہر گمشدہ انسان کی گمشدگی کے لیے اپنے رب پر یقین کے ساتھ کثرت سے پڑھو۔ انشاءاللہ جو آپ کی زندگی میں گم ہو گیا ہے یا کہیں چلا گیا ہے یا کسی نے دھوکے سے اغوا کر لیا ہے، تو وہ اللہ کی رحمت سے واپس آپ کے پاس ضرور آئے گا۔ اور اس دعا کا ذکر قرآن پاک کی سورہ یوسف آیت نمبر 86 میں موجود ہے۔ نمبر 8، حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا۔ اللہم فاطر السماوات والارض انت ولا فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اے اللہ، اے آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والے، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا کارساز ہے، مجھے دنیا سے اپنی اطاعت کی حالت میں اٹھا اور اپنے نیک بندوں میں داخل فرما۔ یہ دعا حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مانگی، اور ہر اس شخص کو بھی اللہ سے یہ دعا ضرور مانگنی چاہیے جو یہ چاہتا ہو کہ وہ اپنے رب کی اطاعت کرے اور اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہو جائے۔ آپ بھی اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہونا چاہتے ہو نا؟
اللہ پاک کی اطاعت کرنا چاہتے ہو نا، لیکن شیطان ہر بار آپ کو گمراہ کر دیتا ہے، تو فوراً یہ دعا پڑھنا شروع کر دو اور اللہ کے نیک اور پیارے بندے بن جاؤ۔ نمبر 9، حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیرے ان احسانات کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کیے ہیں، اور مجھے توفیق دے کہ میں وہ نیک کام کروں جس سے تو راضی ہو، اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے ان بندوں میں شامل کر لے جو تیرے خاص قرب کے لائق ہیں۔ یہ دعا حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے مانگی، اور ہم سب پر اللہ کے کتنے احسانات ہیں کہ ہم چاہ کر بھی اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ ارے اگر ہم 100 سال بھی سجدے میں پڑے رہیں تو صرف اس ایک بات کا شکر ادا نہیں کر سکتے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا، اتنا خاص بنایا، اپنے پیارے نبی کا پیارا امتی بنایا۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ اپنے روزمرہ کے اذکار میں اس دعا کو بھی ضرور شامل کریں، اور یہ دعا قرآن کریم کی سورۃ النمل میں موجود ہے۔ نمبر 10، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لأولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان اتار دے جو ہمارے لیے اور ہمارے بعد میں آنے والوں کے لیے عید اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو جائے، اور ہمیں رزق حلال عطا فرما، تو سب سے بہتر رزق عطا کرنے والا ہے۔ یہ دعا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مانگی، اور اللہ تعالیٰ نے آسمان سے دسترخوان نازل کیا جسے منو سلوا کہا جاتا ہے، اور اس کا ذکر کئی حدیثوں میں موجود ہے۔ جس بھائی یا بہن کو رزق کی تنگی ہو اسے چاہیے کہ یہ دعا ضرور پڑھا کرے، اور پھر اس دعا کا کرشمہ وہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھے گا، اور دوسرے آپ کو دیکھ کر سوچیں گے کہ اس کا کیا عمل ہے جو اللہ اسے اتنا نواز رہا ہے۔ اس دعا کا ذکر قرآن پاک کی سورۃ المائدہ آیت نمبر 114 میں موجود ہے۔ یہ ساری دعائیں بہت ہی زیادہ مجرب، مقبول اور قرآنی دعائیں ہیں۔ جب یہ دعائیں ہمارے نبیوں نے ہمارے پیارے اللہ پاک سے مانگی ہیں تو ہم کیوں نہیں مانگ سکتے، اور ہم کیوں نہیں مانگتے؟ جب اللہ پاک نے ان کے لیے قبول و منظور کی ہیں تو انشاءاللہ ہمارے لیے بھی ضرور قبول و منظور کرے گا۔ اس لیے آج سے ہی ان دعاؤں کو روزانہ مانگنے کا معمول بناؤ اور اپنی زندگی کو آسان بناؤ۔ اگر آپ سب کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کر دیں۔ میرے چینل پر اگر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور نیکسٹ ویڈیو کے لیے اللہ حافظ۔